من اجل ذلك، اجل وجہ، بنا، ذالک اس، من اجل ذلك اسی وجہ سے، اسی بنا پر۔ اس کا تعلق پچھلے واقعے سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ تھا، جن میں ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اس بنا پر۔ یہ واقعہ ہم نے ان کو بھی بتایا، ان کی کتابوں میں بیان کیا، اور اس بنا پر کتبنا، لفظی معنی ہے لکھنا، کتبنا ہم نے لکھا، اعلی پر، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا یا ان پر یہ حکم نازل کیا، انہو کہ بے شک، من جس نے، قتل قتل کیا، نفسن کسی جان کو، من قتل نفسن جس نے کسی جان کو قتل کیا، بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے، بغیر کسی جان کے بدلے کے، او یا فساد فساد برپا کرنے کے لیے، فی الارض زمین میں، من قتل نفسا بغیر نفس جس نے کسی شخص کو قتل کیا اور بغیر کسی جان کے بدلے کے۔ جان کے بدلے کا مطلب یہ کہ جان کے بدلے تو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس جان کے بدلے ایک جان یعنی قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے جو قتل کیا ہے تو وہ ایسی صورت نہیں ہے۔ او فساد یا فساد برپا کرنے کے لیے، فی الارض زمین میں، فکأنما پس گویا کے، فکأنما پس گویا کے، قتل اس نے تو قتل کر دیا، الناس لوگوں کو، جمیعا سب کے سب، تو اس نے تو گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ فکأنما قتل الناس جمیعا یعنی ایک بے گناہ انسان کا قتل، مسلمان نہیں، یہاں مسلمان کی شرط نہیں ہے بلکہ صرف انسان کی شرط ہے، ایک بے گناہ انسان کا قتل وہ گویا کہ اللہ کے ہاں ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک بے گناہ انسان کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن اور جس نے، احیا زندہ کیا، ہاں اس ایک جان کو، یہ لفظی معنی ہے، اور اس سے مراد ہے جان بچائی۔ ومن احیاہا اور جس نے جان بچائی، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ کیا ہے، جس نے جان بچانے کی کوشش کی۔ انسان جان بچا نہیں سکتا، انسان نہیں جان بچا سکتا، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ ومن احیاہا اور جس نے ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فکأنما گویا کہ، احیا اس نے بچا لیا، الناس لوگوں کو، جمیعا سب کے سب، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، جاءت آئے ان کے پاس، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور یقیناً آئے ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ ثم پھر بھی، اِنَّ بے شک، کثیراً
ایک بڑی تعداد، کثیر بڑی تعداد، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد بھی، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک پھر بھی ان میں سے ایک بڑی تعداد اس سب کچھ کے بعد بھی کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح احکامات لے کر آئے اور اس طرح کی واضح ہدایات لے کر آئے، پھر بھی فی الارض لمسرفون ان کی بڑی تعداد زمین میں حد سے تجاوز کرنے والی رہی، یعنی انسانوں کا قتل کرتے رہے، پھر بھی حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کرتے رہے۔ یہ تو ایک اخلاقی اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو تعلیم دی کہ ایک انسان جو ہے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، بھلے سے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن وہ ایک عام بے قصور بے گناہ انسان ہے، وہ کسی قسم کے شر فتنے قتل کے اندر ملوث نہیں ہے، تو اس کی جان محفوظ ہے، کسی کو حق نہیں اس کو قتل کرے۔ اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے حالانکہ وہ بے گناہ ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی ساری انسانیت قتل کر دی۔ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آج دنیا میں انسانوں کی جو تعداد ہے وہ 8 ارب سے زائد ہے، 9 ارب 8 اور 9 کے درمیان۔ تو ایک بے گناہ آدمی کو قتل کرنے والا وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے گویا 8.5 ارب انسانوں کا قاتل۔ اور جو کسی ایک کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے گویا 8.5 ارب انسانوں کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے اسلام۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر امن کی بات کیا ہوگی، اور انسانیت کی جان کی حفاظت اس سے زیادہ کیا ہوگی۔ آگے جی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تفصیل وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ آیت جو آ رہی ہے یہ ڈاکوؤں کے بارے میں آ رہی ہے، باغی اور ڈاکو، دو لوگ جو زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں ہو، محفوظ نہ ہو، بد امنی انتشار پھیلانا چاہتے ہوں، وہ لوگ، ان کے بارے میں یہ اگلی آیت آ رہی ہے، اور اس آیت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس سزا کو بیان کرنے سے پہلے اسلام کا جو سزاؤں کا نظام ہے وہ تھوڑا سا عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اور جو اسلام کا سزاؤں کا نظام ہے نا، یہ ساری دنیا سے مختلف ہے۔ آپ اس کو دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک کا نظام یہ ہے یا فلاں مذہب والوں کا نظام، آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اسلام کا سزاؤں کا جو نظام ہے وہ سارے مذاہب سے اور سارے ممالک سے اور انسانوں کے بنائے ہوئے سارے قوانین سے مختلف ہے، اور وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی وحی کی بنیاد پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی وحی، اس کی بنیاد پر ہے۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسلامی سزائیں ان کی 3 قسمیں، ایک حدود ہیں، ایک قصاص ہیں، اور ایک تعزیرات ہیں۔ ایک حدود، ایک قصاص اور ایک تعزیرات۔ دنیا میں آپ کو جو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں نا، ان میں آپ کو صرف تعزیرات ملتی ہیں، آپ کو اس کے اندر حدود و قصاص نہیں ملتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئیں، حدود اور قصاص اور تعزیرات۔ حدود وہ سزائیں ہیں ان جرائم پر جن میں اللہ کا حق غالب ہے، جن میں اللہ کا حق غالب ہے، جن جرائم میں اللہ کے حق کی زیادہ حق تلفی ہوئی ہے، اس پر جو سزائیں ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔
وہاں اللہ کا حق غالب ہے، اور وہ سزا، وہ جرائم جن میں بندے کی حیثیت غالب ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ جس میں اللہ کا حق غالب ہے جرم کے اندر، اس کو حدود، اس پر جو سزائیں آئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، اور جس میں بندے کی حیثیت تھوڑی سی غالب ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اب جو حدود ہے نا، حدود، ان میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، بالکل قطعی۔ حدود کے نافذ کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی حاکم کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حد ساقط کر سکے یا اس میں کمی بیشی کر سکے۔ حتیٰ کہ حاکم تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار نہیں ہوتا کہ حد کے اندر وہ کسی قسم کی کمی بیشی کر سکے۔ اسی لیے وہ ایک موقع پر جب ایک خاتون کا ہاتھ کٹنے کی سزا ہوئی نا اس کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک جملہ کہا تھا۔ ایک صحابی آئے تھے وہ سفارش کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حد میں سفارش کرنے آیا؟ تم اللہ کی حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدود ہیں ان میں کوئی کسی کو کوئی اختیار نہیں، وہاں صرف اور صرف ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے نافذ کرو بس۔ نہ حکومت وقت کا اختیار ہے اس میں، حتیٰ کہ نہ کسی نبی اور رسول کا اختیار ہے اس کے اندر۔ حدود، اب حدود جو ہیں وہ 5 ہیں، حدود 5 ہیں۔ چوری کی سزا حد ہے، نمبر 2 ڈاکے کی سزا حد ہے، نمبر 3 زنا کی سزا حد ہے، نمبر 4 زنا کی تہمت، اس کی سزا حد قذف جسے کہتے ہیں وہ حد ہے۔ یہ چاروں قرآن سے ثابت ہیں۔ چوری کی سزا قرآن سے ثابت ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکے کی سزا قرآن سے ثابت ہے، آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زنا کی سزا قرآن سے ثابت ہے، 18ویں پارے میں سورہ النور میں پڑھیں گے۔ اور زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، اس کی سزا حد قذف، وہ بھی 18ویں پارے میں قرآن سے ثابت ہے۔ 5ویں جو سزا ہے جس کو حد کہتے ہیں وہ ہے شراب نوشی، شراب نوشی کی سزا، لیکن یہ قرآن سے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ 5 سزائیں یہ حدود کہلاتی ہیں۔ قصاص جو ہے، قصاص، اس کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے، اس لیے قصاص کے اندر معاف کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے۔ حدود ہو گئی، حدود میں نے بیان کر دی، اب قصاص ہے۔ قصاص کے اندر بندے کا حق غالب ہوتا ہے، قصاص کے اندر، اسی لیے بندے کو معاف کرنے کا حق ہے۔ قصاص کیا ہے؟ نمبر 1 قتل، نمبر 2 زخم۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ قصاص کہلائے گا، وہ قصاص ہے۔ اس میں ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں، مقتول کے جو ورثاء ولی ہوتے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں، اور ان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ قاتل سے دیت لے لیں، بالکل معاف کر دیں، ان کو اس کا بھی حق ہے، اور دیت لے کے معاف کر دیں، ان کو اس کا بھی حق ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جناب، ہم نے تو جواباً سزا ہی، قتل کے بدلے قتل ہی ہمیں چاہیے، تو پھر وہ سزا لاگو ہوگی۔ اسی طرح جب انسان کسی کو مارے، وہ جو زخم ہوتے ہیں مارنے کی صورت میں، ہڈی توڑ دی کسی کی، آنکھ نکال دی کسی کے، سر پھاڑ دیا کسی کا، اس میں بھی قصاص ہے۔ یہ ہم اسی 6 پارے میں پڑھیں گے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، اس میں قصاص ہے، اس میں اختیار بندے کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ ہوئی 2 چیزیں۔ اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے، ان کو تعزیرات، یہ تیسرا درجہ ہے، تعزیرات۔ تعزیرات کو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں بیان کی ہیں تعزیرات، ورنہ زیادہ تر جو تعزیرات ہیں ان کو حکومت وقت
کی ثوابدید پر چھوڑا ہے اس کے لیے جو بھی سزا مناسب سمجھیں وہ متعین کریں، جو بھی سزا مناسب سمجھیں وہ متعین کریں۔ یہ تین اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کی یہ تین اقسام ہیں۔ حدود، جس میں اللہ کا حق غالب ہے، وہاں کسی کو حق نہیں بولنے کا، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم جب اسی چھٹے پارے میں پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ اتنے سخت ترین الفاظ اس لیے جو اللہ کے حکموں کو نافذ نہیں کرتے کافر ہیں وہ اس لیے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ سزا نافذ فرما رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم نے نہیں نافذ کرنی؟ تم کون ہوتے ہو؟ کیا تم خدا کی جگہ لے رہے ہو کہ اللہ آپ نے تو ایک سزا متعین کی، ہم نہیں دیں گے، ہم وہ سزا نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی طرف سے سزا لاگو کریں گے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اسی لیے وہاں پر کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ یہ اتنا سخت جو لفظ تھا بلا وجہ نہیں ہے، وہ بلا وجہ نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم ہے۔ ظالم کیوں کہا گیا؟ ظالم جو ان غلط سزاؤں کو نافذ کریں، جو اللہ کی سزائیں ہیں وہ نافذ نہ کریں بلکہ اپنی طرف سے سزائیں بنا کے نافذ کریں۔ ایک ایک سزائیں مرتب کرنے والے، قانون بنانے والے، ان کے بارے میں تو فرمایا کافر۔ ایک ہی نافذ کرنے والے، وہ الگ ہوتے ہیں، جیسے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے یا اور محکمے ہوتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں، انہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے یہ آپ کے پاس سزا ہے، قانون ہے، آپ نے نافذ کرنا ہے۔ اور تیسرا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ پبلک ہے جو اس کو قبول کر لے تو یہ فاسق ہیں، مجبور ہیں، ان کی نہیں چلتی، تو جو اوپر ہیں بنانے والے ان کے بارے میں تو کہا کہ کافر۔ یہ بڑے سخت ترین الفاظ، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی یہ حق صرف اللہ کا ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کا حق لینے والے؟ تو یہ باتیں تھوڑی سی واضح ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مختصر سیاست مفہوم چلتا رہے گا، مزید بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات اور، جی فرمائیں ایک بات اور، جب اللہ تعالیٰ نے سزائیں اتنی سخت رکھی ہیں نا، تو پھر ان سزاؤں کے ثبوت، اس کی جو تحقیق ہے وہ سخت رکھی ہے، اس کے لیے شرائط بھی بہت کڑی رکھی ہیں۔ پھر اور جہاں پر وہ جو شرائط ہیں ان میں اگر کہیں کمی آ جائے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو اگر 4 گواہوں سے، اور وہ چاروں کے چاروں گواہ قابل اعتماد ہوں اور 100% ثابت ہو ان گواہوں سے کہ ہاں اس شخص نے واقعتاً زنا کیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے، تو پھر تو حد لاگو ہوگی۔ لیکن اگر 3 گواہ میسر ہیں، چوتھا گواہ میسر نہیں ہے، 3 گواہوں کی گواہی بالکل سیم ہے لیکن چوتھا گواہ نہیں ہے، اب یہاں پر حد نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اس کی تحقیق اور اس کا جو ثبوت ہے اس کی بھی شرائط بہت کڑی رکھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، اگر حد کی نوعیت تک جرم ثابت نہ بھی ہو لیکن اتنا پتہ چل جائے کہ کوئی نہ کوئی اس پر ہے، تو پھر اس پر تعزیرات ضرور نافذ ہوں گی۔ مثلا 3 گواہ ثابت کر رہے ہیں کہ زنا کیا ہے، 3 گواہوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت ہوئی ہے۔ اب حرکت ہوئی ہے لیکن چونکہ وہ 4 گواہ تک کی نوعیت پوری نہیں ہو پائی، وہ نصاب پورا نہیں ہو پایا، تو اسی لیے حد تو نہیں ہوگی لیکن حد سے نیچے کی جو سزا ہے، مثلا 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، 6 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، ہاں یہ سزا ہو سکتی ہے۔ 10 لاکھ جرمانہ کر دو، ہاں یہ سزا ہو سکتی ہے۔ جلا وطن کر دو، ہاں یہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ حد جو ہے اس کے لیے شرائط پھر کافی کڑی ہیں۔ اگر ان شرائط پر وہ حد ثابت ہو جائے
پھر تو صرف حد ہے. لیکن اگر ان شرائط پہ ثابت نہیں ہوتی لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ جرم ہوا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر کم از کم اس سے جو نیچے کی نوعیت ہے تعزیرات، پھر جو قاضی کا حق ہوتا ہے اس کی ثوابدید پر، وہ پھر باباً لاگو